علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 150۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان ایک رستہ بنا لیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر اور انہوں نے ان کے درمیان کسی ایک میں بھی جدائی نہ کی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں ان قریب وہ انہیں ان کے اجر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ تو بڑے واضح ہیں، ایک وہ جو کسی رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، یہ تو کافر ہیں، دوسری بات نہیں۔ اور ایک قسم وہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے سارے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے، یہ پکے مومن۔ اب ان کے درمیان کچھ لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ جو کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ پہلی صورت، اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہودی، جو موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اس کے بعد آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی اللہ کو مانا، رسولوں کو نہیں مانا۔ اور جس نے ایک رسول کا انکار کیا اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا۔ گویا کہ یہودی اپنے گمان کے مطابق تو وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان سے پہلے گزرے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ وہ پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اللہ کو مانتے ہوتے تو جس اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ کو، موسیٰ اور ہارون کو نبی بنایا، اس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ کو بھی نبی بنایا، پھر وہ ان کو بھی مانتے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ایک شبہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، تو ہم کہیں گے اس شبہ پر دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں، بس یہ نبی نہیں، ہم نے اس کو مانتے۔ تو یہ شبہ تو پھر موسیٰ اور ہارون کی نبوت پر بھی کھڑا ہے، اس پر بھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی نہیں تھے، اپنی طرف سے آگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ قرآن کے بارے میں کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، تو یہ بات تو تورات کے بارے میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہی نہیں۔ یعنی جن شبہات کی وجہ سے تم بعد والے دو نبیوں کو نہیں مانتے، وہ شبہ تو ان نبیوں پر بھی آ سکتے ہیں جن کو تم مانتے ہو۔ اگر تم کو جی اللہ نے ان کو نبی کہا، ہماری کتاب میں لکھا، تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ کو نبی کہا۔ پھر الغرض آ جا کر بات رکتی ہے پسند اور ناپسند پر، اپنی ذاتی خواہش پر۔ بس ان کو جو پسند تھا انہوں نے مانا، اور جو پسند نہیں تھا وہ نہیں مانا۔ معلوم ہوا یہ اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہوتے، رسولوں کو مانتے ہوتے، تو پھر ان سب کو مانتے جن کو اللہ نے رسول بنایا۔ یہ دلیل ہے۔ اس لیے یہودی بھی کافر، پکے کافر۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، نہیں مانتے۔ اس کے بعد آگے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان سے پہلے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ بھی کافر۔ ایک نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر، سب کو ماننا کسی فائدے کا نہیں۔ آپ دیکھیں، نبی کو ماننا فرض اور لازم ہے۔ جس طرح کہ امتحان میں پیپر دیا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے فلانا سوال لازمی ہے، جو بچہ سارے سوال حل کر لے اور لازمی سوال حل نہ کرے اس کو پاس نہیں کیا جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لازمی تھے، جس طرح باقی نبیوں کو ماننا لازمی تھا۔ یعنی کہ نبیوں کو ماننا، یعنی کہ ایمان کی 6 بنیادی چیزیں ہیں، یہ لازمی ہی لازمی تھی، ان میں سے کوئی ایک کو بھی اگر چھوڑتا تو وہ فیل ہے۔ اب صرف مسلمان ہیں جو سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ دوسرا اس کا
اس سے مراد اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے کی ایک دوسری صورت یہ ہے، قرآن کو تو ماننا، حدیث کو نہ ماننا، جس طرح منکرین حدیث کرتے ہیں۔ جی قرآن تو ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن حدیث تو اجمیوں نے لکھی ہے، یہ تو لوگوں کی لکھی ہوئی چیز ہے، یہ ہمارے تک کیسے پہنچ گئی؟ بھائی جس طریقے سے آپ حدیث پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ اجمیوں نے لکھی ہے، تو قرآن مجید تمہیں خود اللہ کے رسول لکھ کر دے کر گئے، قرآن مجید تمہیں اللہ تعالیٰ نے خود آ کے پکڑایا۔ جن پر تم شک کرتے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے حدیث بنائی ہوگی، انہی کے ہاتھوں سے قرآن بھی ہمارے پاس پہنچا۔ اگر وہ ایسے ہی تھے تو پھر تو قرآن پر بھی نعوذ باللہ شبہ آ سکتا ہے، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تو کہنے والا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت بھی ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ پھر یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ نے سارے دین کی حفاظت کی ہے، جس طرح قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اسی طرح حدیثوں کو بھی اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے منکرین حدیث، وہ حدیث کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں یہی اعتراضات قرآن پر بھی جاتے ہیں۔ پھر اب دیکھیں حدیث کے اندر تو پھر سند موجود ہے، امام بخاری کہتے ہیں مجھے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھے فلاں نے، وہ کہتے ہیں مجھے فلاں نے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن کی تو سند بھی نہیں ہے۔ اگر ان شبہات پر کوئی چلے گا تو وہ کبھی بھی خلاصی نہیں پا سکتا۔ ہمارے پاس سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کتاب باطل ہوتی، 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد اس کی حقانیت اور اس کی صداقت یوں دلوں کے اندر اطمینان کرنے والی نہ ہوتی۔ ایسی دنیا کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں کہ جس کو پڑھ کے اتنا اطمینان اور یقین ملتا ہو۔ قرآن کی صداقت اور اس کی کئی ہوئی باتوں کا سچا ہونا ہی اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے کی ایک صورت یہ ہے قرآن ماننا، حدیث نہ ماننا، یا حدیث کو لے لینا اور قرآن کو نہ ماننا۔ اور اس کی ایک تیسری صورت بھی ہے، قرآن کے لینے کے اصول اور حدیث کے لینے کے اصول اور، جس طرح مقلدین کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جی قرآن جو ہے نا وہ تو قطعی ثبوت اور قطعی ثبوت ہوتا ہے، اور حدیث جو ہے نا یہ ظنی ثبوت ہوتی ہے۔ یہ قطعی اور ظنی کا فرق، جب ایک حدیث صحیح سند سے ثابت ہوگی تو وہ قطعی ہی قطعی ہے، اس کے بارے میں خام خواہ ظنی ہونے کا شوشہ چھوڑنا یہ حدیث کے پورے علوم کے اوپر ایک دراڑ ڈالنے کے مترادف ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے درمیان ایک رستہ بنا لیں۔ وہ کیا ہے کہ کچھ کو مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا؟ نہیں، سارے کو ہی انہوں نے چھوڑا ہے۔ اب اس نقطہ نظر سے اگر ہم آج اپنی زندگی کو دیکھیں، جس طرح ہم اپنے پسند کا دین لیتے ہیں اور جو پسند کا نہیں ہوتا اسے چھوڑ دیتے ہیں، بہت کم لوگ وہ ہیں جو اپنی پسند اور ناپسند کو دین کے تابع کرتے ہیں، وگرنہ سارے ہی ایسے ہیں۔ اگرچہ اس آیت کا مصداق یہ لوگ نہیں بنتے، لیکن ایک جرم تو ہے نا، مشابہت تو ان لوگوں سے ہو رہی ہے نا، کافروں سے مشابہت تو ہے۔ ہمیں بھی یہ آیت سبق دیتی ہے کہ اگر تم کسی حکم کو اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے مانتے ہو تو پھر سارے حکم اللہ کے مانو نا۔ آپ کے سامنے خنزیر پکا کے رکھ دیں کھاؤ، اور نہیں یہ تو حرام ہوتا ہے، تو سود جائز ہے، شبہ والی کمائی لینا جائز ہے، بہنوں کی وراثت کھانا جائز ہے، کسی کا حق مارنا جائز ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ او جی بس اس پہ جواب بند۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر دین اللہ کی وجہ سے لیتے ہیں تو ہمیں سارا لینا چاہیے، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے داخل ہو جانا۔ اگر ہم اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے لیتے ہیں تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ ہماری پسند ہے۔ آج یہ مشکل ہے ہماری زندگیوں میں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ جو لوگ اپنے آپ کو درمیانے رستے کا سمجھتے ہیں نا کہ ہم رسولوں کو بھی کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو، اللہ کہتے ہیں یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے کسی ایک میں فرق نہیں کیا، یعنی مسلمان جس طرح، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں ان قریب اللہ ان کو ان کے اجر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، جو کوئی کمی کوتاہی ہوگی اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔